آخر میں تھا وقت سما رسول اللہ. اچھا جی ایاکم. اچھا یہ شروع ہو گئے. پانی کی کھڑے ہو کے پینے چاہیے یا بیٹھ کے پینے چاہیے؟ یہ تو اولاد کا نام رکھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، الگ سے مستقل حکم ہے. اچھا بالکل چینل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا جو آداب میں لکھا ہوا نا، جیسے مرحوم مجلسی کی کتاب حلیۃ المتقین جو تہذیب الاحکام کے نام سے بہت پیاری ہے، مطلب آداب زندگی، ناخن کا کاٹنا، جھاڑو دینا، یہ مکروہات. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جو مکروہ کام ہوتا ہے نا، مکروہ کام جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کرو تو گناہ نہیں ہے، نہ کرو بہتر ہے. مکروہ گرم گرم روٹی کھانا، معذرت کے ساتھ یہ کھڑے ہو کے شلوار پہننا، پانی میں جو ہے نا وہ پیشاب کرنا، یہ مکروہات ہے. مکروہات جو جتنے بھی کام مکروہ ہیں اس کی سزا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. بہت سارے مکروہات ایسے ہیں کہ دنیا میں اس کے نقصانات ہیں، دنیا میں اس کے نقصانات ہیں. کچھ کے نقصانات سمجھ میں آتے ہیں، کچھ کے نقصانات اس کی وجہ سمجھ میں بھی نہیں آتے. مثلا جو پانی دھوپ میں گرم ہو گیا ہے، براہ راست اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، دھوپ کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے گرم ہوا ہو، اس سے غسل اور وضو نہ کرو. لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے شہیدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ. برس کی بیماری، یہ جو سفید سفید داغ ہوتے ہیں، یہ دھوپ میں جو گرم پانی ہوا ہو اس سے نہانے یا اس سے جو ہے نا وہ وضو کرنے سے برس کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں اس میں کوئی نہ کوئی وہ ہوگی. یہ جو امامہ بناتے ہیں، امامہ کہتے ہیں بیٹھ کے نہ بناؤ، کھڑے ہو کے بناؤ. یہ روایت میں نے پڑھی ہے، جو کھڑے ہو کے امامہ بناتا ہے وہ ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. بیٹھ کے بنانا ہے، کھڑے ہو کر بنانا چاہیے. جو بیٹھ کے بنائے وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا جی وہ اس بیماری اور اس عمل میں کوئی ہمیں خاص ربط و تعلق نظر نہیں آتا. کھڑے ہو کے پانی میں جو ہے نا وہ نہ کرو رفع حاجت، اس میں لکھا ہو اس میں مخلوق بستی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہو، اس کے اندر مخلوق خدا کی جو ہے نا وہ بستی ہے. اچھا تو حلیۃ المتقین وغیرہ میں تاج الاسلام لکھا ہوا ہے کہ پانی جو ہے وہ رات کو بیٹھ کے پیو، دن کو کھڑے ہو کے پڑھو پیو. اچھا ادھر نے جو کلی طور پر لکھا ہوا ہے ایاکم وشرب الماء من قیاما علی ارجلکم، کھڑے ہو کے پانی پینے سے پرہیز کرو، یہ مطلب نکلتا ہے. اب یہ دونوں کو شامل ہے، دن کو بھی شامل ہے اور رات کو بھی شامل ہے. لیکن جو تفصیلی کتابیں لکھی گئی ہے آداب زندگی کے بارے میں، اس میں یہ ہے کہ دن کو کھڑے ہو کے پیو، رات کو بیٹھ کے پڑھو. اچھا اس کے بعد پھر اچھا فَإِنَّهُ، یہ دیکھیں کھڑے ہو کے پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يُورِثُ الدَّاءَ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ. یہ وہی جو وہ بیٹھ کے ماحول میں وہ ٹہلنے کا ہے، وہی جو ہے نا وہ اس کی سزا کہیں یا نقصان ادھر بھی ہے. کیونکہ کھڑے ہو کے پانی پینے سے ایسی بیماری لگ سکتی ہے جس کا کوئی علاج، کوئی لا علاج بیماری کا خطرہ ہوتا ہے. لا دوا لہو. اچھا او یعفو اللہ عز وجل، ہم نے کہہ تو دیا لا علاج، لیکن اللہ کے لیے کوئی ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اپنی مشیت سے جو ہے نا اس کو شفا دے دے. اچھا جی اذا رکبتم الدواب فاذکروا اللہ عز وجل وقولوا، جب بھی تم کسی سواری پر سوار ہونے لگو. اب دواب کہتے ہیں زمین پر متحرک چیز کو، تمام حیوانات دواب ہیں. زیادہ تر عربی میں یہ گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ 1212 میں جو آغاز ہے اس میں گھوڑا مراد نہیں ہے، ہر زمین کے اوپر متحرک چیز کو دابہ کہا جاتا ہے. وما من دابۃ علی الارض الا وعلی اللہ رزقها، اس 1212 کے آغاز میں ہے جو چیز بھی زمین کے اوپر حرکت کرتی ہے اس کے رزق اور روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے. ٹھیک ہے جی. دابہ
تو یہ جب تم اپنی سواری پر سوار ہونے لگو اذکروا اللہ عز و جل، اللہ کو یاد کرو، بہترین اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور اس کے بعد یہ آیت ہے جو عام طور پر جو ہے نا پڑھی جاتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یعنی بابرکت ہے وہ ذات کی جس نے ہمارے لیے اس سواری کو، وہ کشتی ہو یا پتہ نہیں وہ آج کل کی گاڑیاں ہوں، ہوائی جہاز ہوں، اور جہاز میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یا جاندار جو ہے نا وہ گھوڑا ہو، اونٹ ہو، جو پرانے زمانے کی جو ہے نا وہ سواریاں ہوتی ہے، وما كنا له مقرنين، جبکہ ہم اس کو اپنا قابو نہیں کر سکتے تھے، تو نے اس کو ہمارے مسخر کیا ہے، اس کو قابو کرنا ہمارے بس میں وہ نہیں تھا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ہم سب نے لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانا ہے۔ اذا، یہ تو ہے سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ فِي سَفَرٍ، اور اگر آپ سفر کے لیے نکلنا چاہیں، ایسی گھر سے نکلتے ہی یہ دعا جو ہے نا آپ کو پڑھنی چاہیے، فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، میرا خیال میں ہوائی جہاز میں بھی نا وہ پائلٹ یا جو بھی ریکارڈنگ ہے وہ یہ دعا ادھر بھی پڑھی جاتی ہے، اللہم انت صاحب السفر والحامل علی الظہر، یہ لفظ اندر نہیں ہے، یعنی تو سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے، اور تو جو ہے نا ہمیں اس سواری کی پشت پر سوار کرنے والا ہے، والخلیفۃ فی الاہل والمال والولد، ہم جو گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی تو ہمارے گھر کی حفاظت، مال و دولت کی حفاظت، اور اولاد اور اہل خانے کی حفاظت کے لیے تو ہمارا خلیفہ اور جانشین ہے، یہ الفاظ ہیں، اور والخلیفۃ یا ولد میں وَإِذَا نَظَرْتُمْ مَنْزِلًا، اچھا جب تم کسی بھی منزل مقصود پر پہنچو، مثلا دوسرے شہر میں اگر پہنچتے ہو، ادھر تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انزلنا منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ ٹکڑا آیے کریمہ ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں، جملے پرانی آیات ہیں، ان کو مختلف کلر میں لکھا ہے، ان کو سبز کلر میں لکھا ہے، یہ انزل منزل مبارکن کو ہمیں ایک بابرکت منزل اور جگہ پہ ہمیں اتار، اور وانت خیر المنزلین۔ اچھا جی، یہ سفر نکلنے کی بات ہوئی۔ اچھا بازار جاؤ اور ضرورت کی کوئی چیز خریدنا چاہو، ادھر جو ہے نا یہ دعا پڑھا کرو، سفر کے بعد جو ہے نا پھر وہ شاپنگ کی جو ہے نا وہ باری آ گئی ہے۔ اچھا فرمایا اذا اشتریتم ما تحتاجون الیہ من السوق، جب بازار سے اپنی کوئی ضرورت کی چیز خریدو، فقولوا حین تدخلون الاسواق، جیسے ہی مارکیٹ میں قدم رکھتے ہو یہ جو ہے نا وہ دعا پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم انی اعوذ بک من صفقۃ خاسرۃ، صفقہ اصل میں صفقہ یوں کالی ہو جانے کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب کوئی لین دین کرتے تھے تو ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے، یہ یعنی سودا کو صفقہ کہا جاتا ہے۔ اعوذ بک، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں ایک جو ہے نا وہ گھاٹے والے سودے سے، یا خاسرتن و یمین فاجرتن، و یمین فاجرتن سے یہ بھی دیکھا گیا ہے جو قسمیں کھاتے ہیں نا لوگ، دکاندار زیادہ کھاتا ہے، وہ خریدار تو کم کھاتا ہے، دکاندار جو ہے نا وہ زیادہ قسم کرتا ہے، وہ اللہ کی قسم یہ تو قیمت خرید بھی نہیں ہے، جھوٹی قسم، جھوٹی قسم۔ اتنی دفعہ یہ میں حدیث سنا چکا ہوں، میرا خیال مقصد کو زبانی یاد ہو گئی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ثلاثۃ لا يموت صاحبهن حتى يذوق وبالهن، تین گناہ ایسے ہیں کہ مرنے والے کو مرنے سے پہلے ان تین گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ وبال،
وبال جان کہتے ہیں نا، وبال جان. وہ کل مولانا رات کو حافظ محمد حیدر نقوی یہ حدیث پڑھ رہے تھے، کل علم وبال یوم القیامت الا ما عمل به. ہر وہ علم جو انسان حاصل کرتا ہے وہ روز قیامت وبال جان ثابت ہوگا، ما سوائے اس علم کے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا گیا. یہ کل پڑھی تھی نا. ہاں، کل علم وبال یوم القیامت ہے، ہر علم روز قیامت وبال جان ہوگا انسان کے لیے. الا ما عمل به، ما سوائے اس علم کے کہ جس پر عمل کیا گیا ہو. وبال یعنی اسی دنیا میں اس بدن کیفر کردار، کیفر وبال یعنی کیفر کہتے ہیں نا فلان کو کیفر کردار تک پہنچا. کیا مطلب؟ جو کردار ادا کیا ہے، جو جرم کیا ہے، اس کی سزا جو ہے نا اس کو منطقی انجام تک جو ہے نا وہ پہنچا دو. یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جو بھی 3 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کرے گا مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیتا ہے. نمبر 1 البغی، ظلم. ظالم کو خدا مرنے سے پہلے دنیا میں سزا دیتا ہے، یہ اس کو یقین ہونا چاہیے. نمبر 2 قطیعۃ الرحم، قطع رحم کے نتیجے میں بھی والدین، بہن، بھائی، چچا، ماموں، یہ رحم ارحام جو بھی کسی کے مرنے کے بعد کسی نمبر پہ جائیداد میں وارث بن سکتا ہو اس کو ارحام کہتے ہیں. البتہ بعض قریبی ہیں، بعض ان کے رشتہ دار ہیں. تو قطع رحم کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دیتا ہے. سزا کس صورت میں دیتا ہے؟ موت کی صورت میں دیتا ہے، موت کی صورت میں. یہ میں نے کہا تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے. امیر المومنین کے خطبے میں بھی ہے، خاتون جنت کے خطبے میں بھی ہے کہ قطع رحم کے نتیجے میں عمر کم ہو جاتی ہے اور صلہ رحم کے نتیجے میں عمر بڑھ جاتی ہے. کتنے سال؟ 30 سال. 30 سال عمر صلہ رحم کے نتیجے میں بڑھ جاتی ہے مقررہ عمر میں. اور آخری چیز یہ اس کی خاطر والیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانے والے کو بھی دنیا میں، اسی دنیا میں وہ سزا دیتا ہے. پناہ مانگنی چاہیے انسان کو بازار میں جا کے، گھاٹے والا سودا نہ ہو، اور ایسی مال بیچنے کی خاطر جو ہے نا وہ جو قسمیں کھاتے ہیں اس سے بھی بندے کو پناہ مانگنی چاہیے. یا یمین فاجرتن، اور اسی طرح وہ کساد بازاری سے کہتے ہیں نا، کساد بازاری سے بھی جو ہے نا وہ مجھے بچا لے. یہ بات ختم ہو گئی. اب بازار میں شاپنگ کے دوران پڑھی جانے والی دعا کے علاوہ اب اچانک پھر نماز کی طرف آتے ہیں. ایک نماز پڑھ کے دوسرے نماز کا منتظر، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے. عجیب ہے. المنتظر کوئی ربط و تعلق نہیں ان کا آپس میں. آپ بازار جاؤ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، گاڑی پر سوار ہو کے یہ دعا مانگنی چاہیے، گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا المنتظر وقت الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد جو دوسری نماز کا منتظر رہتا ہے کسی مسجد میں، من زوار اللہ، یہ بھی جو لوگ گئے امام سے کے زوار ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے زواروں میں شمار ہوتے ہیں. نماز پڑھ کے اگلی نماز کا منتظر، زور پڑھ کے عصر کے منتظر کر رہتے ہیں. یا الگ الگ بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی دور پڑھ عصر کے منتظر. ہم بھی انتظار تو کرتے ہیں نا، چلو اتنا انتظار نہیں کرتے، وہ چند منٹ تو انتظار کرتے ہیں. یہ صلاۃ من زوار اللہ عز وجل، یہ اللہ تعالیٰ کے زواروں میں شمار ہوتا ہے. اور وحق علی اللہ ان یکرم ظاہرہ، یہ نماز گزار کا اللہ کے ذمہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے زوار کی تکریم کرے. یہ حق بنتا ہے خدا کے اوپر کہ وہ اپنے زوار کی، یعنی نماز گزار جو ہے نا وہ امام سے کا زوار ہوتا ہے، نبی کا، امام رضا کا، نماز گزار اللہ کا زوار ہوتا ہے. یا وہ حق اللہ ان یکرم ظاہرہ، اللہ تعالیٰ کے ذمہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے زوار کی تکریم کرے، اس کی عزت اور احترام کرے. وَأَن يُعْطِيَهُ مَا سَأَلَ، اور وہ سب دے جس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاملات سوال کرتا ہے. کہ آگے پھر نیا مسئلہ جو ہے نا شروع ہوتا ہے.
تھوڑا سا وقت بڑھانا چاہیے سال پھر حج بہت بڑا کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم